السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی معرفت، جس کو اللہ کی معرفت مل گئی یعنی اس کو دنیا کی دولت مل گئی۔ اللہ کی معرفت سے لا علم بھی علم والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کی معرفت کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو علم حاصل کرنے کے 2 درجے ہیں۔ ہم صرف علم سیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے، مال، دولت، ہنر، علم، اس کو استعمال کریں، دوسروں کو اس سے نفع پہنچائیں۔ اس میں یہ حکمت ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے 2 درجے، ایک سیکھنا، دوسرا دوسروں کو سکھانا۔ سکھانا بھی محتاط طریقے سے، جو اصل دین ہے، جو اصل اللہ نے جو ہمیں میسیج بھیجا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج ساری اس کی آیتیں آئیں گی، ان کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الاعراف، آیت نمبر 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَرٌّ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ
بلاء من ربکم عظیم۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 141 پر۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ چل رہا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بنی اسرائیل قوم کو آزاد کراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حکمت، اللہ کی مدد کی اور توفیق سے جو انہیں معجزے ملے تھے اس سے اب قوم کو آزاد کرا کے لے کے جا رہے ہیں، اور فرعون کو اللہ نے غرق کیا۔ تو جو بھی ہمیشہ ناحق ہوتا ہے اللہ اس کو باطل بنا دیتا ہے، نابود ضائع کر دیتا ہے۔ وجاوزنا اور پار اتارا ہم نے بنی اسرائیل کو، پار اتارا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو وہ آئے بنی اسرائیل البحر، تو وہ آئے فَأْتُوا عَلَىٰ قَوْمٍ، آئے ایسے لوگوں پر یَعْکُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، جو جمے بیٹھے تھے بتوں پر۔ اب یہ سمندر پار کر کے اللہ نے ان کو آزادی دلائی اس فرعون کی غلامی سے۔ تو جب یہ آ رہے تھے تو راستے میں کنان قوم ملی، یہ بت پرستی میں مشغول تھے۔ بت پرستوں سے متاثر ہو کر موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا، کیونکہ وہ اللہ کی معرفت سے لا علم تھے، اللہ کی عظمت، بڑائی، جلالت سے لا علم تھے۔ یہ سب کچھ اللہ نے دیا، ان کو غلامی سے آزاد کرایا، یہ سارے معجزے ان کے سامنے ہوئے، پھر بھی اللہ کو اتنی جلدی بھول گئے کیونکہ انہیں علم نہیں تھا، وہ غلام قوم تھی، ان کا ذہن ابھی تک کھلا نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے ایک قوم کو بتوں کی پوجا کر کے دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے سامنے بھی ایک اللہ موجود ہو، ہم اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ کو غائبانہ یاد کرنا چاہیے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، انہوں نے کہا اے موسیٰ بنا ہمارے لیے کوئی الہ، کما لہم، جیسا کہ ان لوگوں کے لیے الہ ہے۔ قال انکم تجہلون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اور موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے ان کو پہلے سمجھایا۔ قال انکم قوم تجہلون، کیا بے شک تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اب جس اللہ نے تمہیں، اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہوگی کہ جس اللہ نے انہیں فرعون جیسے بڑے دشمن سے نہ صرف نجات دی بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا، انہیں معجزانہ طریقے سے دریا گور کروایا، اور دریا پار کرتے ہی اس اللہ کو بھول کر پتھر کے خود تراشدہ معبود تلاش کرنے لگ۔ کہتے ہیں یہ بت گائے کی شکل میں تھے جو پتھر کی بنی مورتی تھی۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ سب متبر، برباد ہونے والا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے۔ ما ہم فیہ، اور جو وہ اس میں، وہ باطل، غلط ہے، یعنی جس بت پرستی میں یہ مشغول ہیں یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ توڑ جائے گا۔ باطل ما کانوا یعملون، باطل ہے جو کچھ یہ وہ عمل کرتے ہیں۔ قال اغیر اللہ، کیا غیر اللہ میں تلاش، ابغیکم، کیا میں غیر اللہ یعنی اللہ کے کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اللہ بناؤں، الہن کوئی اللہ، وَهُوَ فَضَّلَکُمْ، حالانکہ اس نے فضیلت بخشی تمہیں، منصبی فضیلت، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، فرعون سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، یقتلون، اور وہ خوب قتل کرتے، آباءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب عظیم کی طرف سے۔
تو ہمیں اس سے بہت مدد ملتی ہے کہ اللہ نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا، اور اللہ کیونکہ ان کے ہاں اللہ کی معرفت نہیں تھی۔ معرفت بہت بڑی ہے، اللہ نے ان سے یہ فضیلت اللہ نے دی، اس لیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی تمام جہان والوں پر، تمہیں نجات دی فرعون کی غلامی سے، وہ تمہیں عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اب بھی اگر تم اس آزمائش میں مبتلا رہو گے تو اللہ کی طرف سے بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ اب ان کے لیے نیا امتحان شروع کرنے والا ہے، کیونکہ ان کے ہاں اللہ کی معرفت نہیں تھی۔ تو ہمیں قرآن مفہوم کے ساتھ پڑھ کے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس پر شکر کرنا چاہیے، اور اللہ کی معرفت سب سے بڑی چیز ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔